السلام علیکم۔ ہاؤس آف کنٹینٹ میں خوش آمدید۔ قرآن اور سائنس سیریز کی ایپیسوڈ 4 میں آج ہم بات کریں گے ٹیلی ریل مشین پہ، جو کہ مستقبل کی ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہا اس نے جس کے پاس کتاب میں سے دیا گیا علم تھا، میں اس تخت کو آپ کے پاس آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ پس جب انہوں نے دیکھا تو وہ تخت ان کے پاس پڑا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ٹیلی ریل مشین کا لفظ پہلی بار سن رہے ہوں گے اور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بالکل نیا اور اجنبی سا لفظ آخر کیا ہے۔ آپ بالکل درست سوچ رہے ہیں، کیونکہ اس سے قبل یہ لفظ اور کہیں بھی استعمال میں نہیں آیا۔ ٹیلی ریل 2 لفظوں سے مرکب ہے۔ ٹیلی انگلش گرامر میں ایک پریفکس ہے جس کے معنی دور کے ہیں، اور ریل کسی اصلی اور حقیقی چیز کو کہتے ہیں۔ ٹیلی ریل دراصل ٹیلی ویژن کا متضاد ہے۔ ٹیلی ریل کی ٹیکنالوجی میں جیسا کہ ریل ایک اصلی چیز کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے، کسی بھی ایسی چیز کو اس کے عکس یا تصویر کی بجائے حقیقی حالت میں اس کے جسم سمیت یعنی فزیکلی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ اصطلاح دراصل سائنس کی ایک ایسی عجیب ٹیکنالوجی کا نام ہے جس کا مستقبل قریب یا بعید میں منظر عام پر آنے کا بہت جلد امکان ہے، اور آنے والے زمانوں میں ہوا اسے کسی بھی دوسرے نام سے پکارا جائے، تاہم آج ہم نے اس کا نام عارضی طور پر ٹیلی ریل مشین تجویز کر دیا ہے۔ اس ٹیکنالوجی میں دلچسپی کا پہلو یہ ہے کہ آنے والے زمانوں میں میٹر کو انرجی اور پھر اسی انرجی کو میٹر میں تبدیل کرنے والی ایسی الیکٹرانک مشین تیار کر لی جائیں گی جس میں کسی بھی بے جان چیز جیسے کرسی، میز، سائیکل یا گاڑی وغیرہ کو رکھ کر ایک خصوصی کمانڈ دی جائے گی، اور پھر وہی چیز دنیا کے کسی دوسرے علاقے سے اپنی خصوصی کمانڈ کے مطابق، یعنی جہاں پہنچنے کا ایڈریس اس مشین پر ٹائپ کیا گیا تھا، پلک جھپکنے سے پہلے اصلی حالت میں باہر نکل آئے گی۔ یہاں ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل ایسا ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسی ٹیکنالوجی کا ذکر قرآن عظیم کی سورہ نمل میں کیا گیا ہے۔ اور یاد رہے کہ قرآن کریم میں جو بھی قصہ بیان کیا جاتا ہے وہ محدود زمانہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کلیاتی یا جزیاتی شہود و ظہور آنے والے زمانوں میں اس کی ضرورت اور افادیت کے اعتبار سے ضرور ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے متعلق بہت سے واقعات و حادثات جدید سائنس کی رہنمائی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی سلیمان علیہ السلام کا سینکڑوں درباریوں کے ساتھ اپنے تخت میں بیٹھ کر ہوا میں اڑنا نہ صرف ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرنے کی جانب اشارہ کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فضائی علاقوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور نعمتوں کا نظارہ کرنے کی جانب بھی اشارہ کرتا ہے۔ اسی طرح نبی یونس علیہ السلام کا کئی روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہ کر پانی کی گہرائیوں میں ادھر ادھر گھومنا نہ صرف سمندری آبدوز یعنی سب میرین جیسی اہم ایجادات کی جانب اشارہ کرتا ہے، بلکہ سمندروں کی تہوں میں اللہ تعالیٰ کے کثیر تعداد میں چھپے ہوئے خزانوں کا نظارہ کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی جانب بھی اشارہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح نبی سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک سائنسدان کا 2000 کلومیٹر کے فاصلے سے ملکہ سبا کے تخت کا پلک جھپکنے سے پہلے لانا موجودہ زمانے کی الیکٹرانکس کی ان تمام ایجادات کی جانب اشارہ کرتا ہے جو پلک جھپکنے سے پہلے سپیڈ آف لائٹ کے قانون کے تحت اپنا کام سر انجام دیتی ہیں، جن میں ریڈیو، ٹیلی ویژن، موبائل فون، فیکس مشین اور کمپیوٹر وغیرہ سب شامل ہیں۔ اور ملکہ سبا کے تخت کا پلک جھپکنے سے پہلے لایا جانا کوئی فرضی یا خیالی عمل نہیں تھا، بلکہ وہ تخت جسمانی حالت میں یعنی فزیکلی ملک سبا سے لایا گیا تھا۔ اور یاد رہے کہ یہ تخت میٹر کی ٹھوس حالت میں تھا، جو کہ ہوا کے ذریعے نہیں بلکہ زمین کے نیچے سے لایا گیا تھا۔ چونکہ یہ تخت بے جان تھا، اس لیے مستقبل میں منظر عام پر آنے والی ٹیلی ریل کی اس ٹیکنالوجی کی جانب اشارہ کرتا ہے جس میں صرف بے جان اشیاء جیسے میز، کرسی یا گاڑی وغیرہ کو ہی جسمانی طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ آگے بھیجا جا سکے گا۔
کیا اس مشین کے ذریعے ایک انسان بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے گا؟ ملکہ سبا کے تخت کے آنے اور موبائل فون کے ذریعے میسج کے آنے میں کیا مماثلت ہے؟ ٹیلی ریل مشین اور فرشتوں کی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے پرواز، یہ سب اور ٹیلی ریل مشین کے متعلق مزید معلومات سے ہم آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔